نہیں سکتے شعیب علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھاؤ، دکھا نہیں سکتے موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھاؤ، دکھا نہیں سکتے عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھاؤ، دکھا نہیں سکتے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بے شمار معجزات دیے، انگلی اٹھائی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا، چہرہ اٹھا کے دعا کی قبلہ بدل دیا، درخت کو اشارہ کیا اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا، پیالے پہ انگلیاں رکھی پانی جاری کر دیا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھن دودھ سے بھر دیے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا، اللہ نے کھانا میں برکت ڈال دیا، لیکن ان معجزات میں سے کوئی دکھا نہیں سکتے۔ آقا کے قلب اطہر پہ رب نے قرآن نازل کیا، اور یہ قرآن تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ قرآن تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ جیسے امانت یہ رب نے جبرائیل امین کو دی، وہ لے کے آئے محمد کریم کے قلب اطہر پہ رب نے قرآن کو نازل کیا، اور لوگوں آمنہ کے لال کے سینے پہ رب نے قرآن نازل کیا۔ یہ سینہ سارے نبیوں کے سینے سے افضل ہے۔ رب نے مکہ اور مدینہ میں قرآن نازل کیا، مکہ مدینہ سارے شہروں سے افضل ہے۔ جبرائیل قرآن لے کے آئے، سارے فرشتوں میں افضل ہے۔ جس نبی کے سینے پہ قرآن آیا وہ سینہ افضل، جس مکہ میں قرآن آیا وہ مکہ افضل، جس سینے میں قرآن آیا وہ سینہ افضل، جس مدینے میں قرآن آیا وہ مدینہ افضل۔ لے کے کون آئے؟ جبرائیل امین آئے۔ کہاں پہ لے کے آئے؟ فرمایا لا اقسمو بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ان مکہ کی گلیوں کا تذکرہ رب نے قرآن بنا دیا، فرمایا ان گلیوں میں میرا محبوب چلتا ہے۔ لوگوں قرآن تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کو نازل بھی عرش والے نے کیا، حفاظت کی ذمہ داری بھی رب نے اٹھائی۔ دنیا میں کتابیں ہیں، پوری کتاب پڑھ لو کوئی ثواب نہیں، فزکس پڑھ لو کوئی ثواب نہیں، پیوری بیالوجی پڑھ لو کوئی ثواب نہیں، کیمسٹری پڑھ لو کوئی ثواب نہیں، جغرافیہ پڑھ لو کوئی ثواب نہیں۔ قرآن کا ایک حرف پڑھے گا 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف ہوں گی۔ کتاب لکھنے والا مصنف کتاب لکھتا ہے، شروع میں یہ بات لکھتا ہے اگر کتاب کے اندر کوئی غلطی ہو اطلاع دی جائے، دوسرے ایڈیشن سے اس غلطی کو نکال دیا جائے گا۔ قرآن کا آغاز ہی رب نے یوں کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے شر ختم کرو پھر آگے چلو۔ اس کی نہ شد بدلی جائے گی قیامت تک، نہ مد بدلی جائے گی، نہ صبر بدلی جائے گی، نہ زیر بدلی جائے گی۔ لوگوں یہی تو اللہ کا قرآن ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن فرقان ہے، اس نے حق اور باطل کو، جھوٹ اور شرک کو، سنت اور بدعت کو، حلال اور حرام کو واضح دنیا کے سامنے کر دیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن نے انسانیت کو جنت کا راستہ دکھایا ہے، جہنم کے راستے سے بچایا ہے۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء۔ محترمیاں اصغر صاحب تشریف لے آئے، ہمارے پرانے ساتھی، فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء۔ تم دشمن تھے، گلے کاٹ رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ کے کھا رہے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو داعیے اللہ بنا کے کھڑا کیا، اپنے محبوب کے قلب اطہر پہ قرآن نازل کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ آمنہ کے لال نے قرآن سنایا، ویزکیہم، دل پاک ہو گئے قرآن سن کے۔ جو کافر تھے وہ مسلم بنے، جو ظالم تھے وہ رحم دل بنے، جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ بنے، جو شراب پینے والے تھے شرابیوں کو کوڑے مارنے والے بنے۔ حالی رحمت اللہ علیہ بولے وہ نبیوں میں رحمت لقب پا
چھڑانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا جان بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخوا۔ یہ قرآن ہے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ قرآن جنوں نے سنا مسلمان ہو گئے۔ یہ قرآن سورہ مریم کی چند آیات حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زبان سے نجاشی نے سنی، مسلمان ہو گئے۔ یہ قرآن کی آیات حضرت عمر نے سنی، مسلمان ہو گئے۔ اللہ کی قسم قرآن نے لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ یہی تو قرآن ہے جب محبوب کے قلب ادر پہ نازل ہوا، مکہ کے کافر کہنے لگے یہ اللہ کا کلام نہیں، محمد کا ذاتی کلام ہے۔ قرآن نے 3 چیلنج دیے، اگر تمہیں قرآن کے کہ کلام اللہ ہونے میں شک ہے، جاؤ قرآن جیسی کتاب لے کے آؤ، نہ لا سکے 10 سورتیں لے آؤ، نہ لا سکے آخری چیلنج قرآن کا آج بھی یہودیت کو، عیسائیت کو، دنیا کفر کو للکار رہا ہے۔ عظیم سکالر مولانا امیر حمزہ نے قرآن کیوں چلے دنیا کے کافروں کو چیلنج دیا، جواب نہ سکا اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے سورۃ الکوثر جیسی ایک سورت لے کے آ جاؤ، لیکن آج تک قرآن کے چیلنج کا جواب دنیا کفر نہ دے سکی۔ اللہ اکبر، رب کی توحید قرآن میں، نبیوں کے عظمت قرآن میں، صحابہ کی شان قرآن میں، عقیدہ توحید قرآن میں، ماں بہن بیٹی کے رشتے کی تمیز قرآن میں، نماز کا حکم قرآن میں، روزے کا حکم قرآن میں، حج کا حکم قرآن میں، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں، حلال حرام کی تمیز قرآن میں، اور جہاد فی سبیل اللہ اس پہ تو اللہ نے 2 سورتیں نازل کی، ایک سورت توبہ ہے، ایک سورت انفال ہے۔ یہی تو قرآن ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر رب اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا وہ ریزہ ریزے ہو جاتا۔ اللہ کی قسم جو قرآن کا ترجمہ پڑھ لے وہ مشرک نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے قرآن میں چیلنج کیے، اور رب کے علاوہ جنہیں مشکل کشا حاجت روا کہتے ہو، نہیں یخلق ذبابہ، کیا مکھی بنائی ہے، کیا کھجور کی گٹھلی پہ جو چھلکا ہوتا ہے وہ بنایا ہے۔ اللہ کی قسم اس قرآن کو سن کے لوگ شرک چھوڑ کے مواحد بن جاتے ہیں۔ یہی تو اللہ کا قرآن ہے۔ سید القرآن نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کام سارے بہتر ہیں۔ یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھ دیا، بڑا اچھا کام ہے۔ پڑوسی کو کھانا کھلایا، بڑا اچھا کام ہے۔ بیوہ کو راشن دیا، بڑا اچھا کام ہے۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی، بڑا اچھا کام ہے۔ مخلوق کی خدمت کی، بڑا اچھا کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں سب سے اونچا، سب سے افضل، سب سے بہتر قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا ہے۔ آج میرا بھائی تاج مبارکباد کا مستحق ہے۔ جب تاج بھائی نے اپنے بیٹے کو وقف کیا، یہ تاج کا بیٹا اپنے گھر سے چل پڑا، ادھر رب نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے۔ یہ تاج گجر کا بیٹا، یہ علی محمد کا بیٹا، یہ شمشاد کا بیٹا، یہ ادریس فاروقی کا بیٹا، یہ میاں اصغر کا بیٹا، عثمان ربانی کا بیٹا میرا قرآن سیکھنے جا رہا ہے۔ جاؤ فرشتوں اس کے اوپر اپنے پروں کو بچھا دو، اڑتے پرندوں کو حکم دیا اس کے لیے دعا کرو، بلوں میں چونٹیوں کو حکم دیا اس کے لیے دعا کرو۔ پھر لسان نبوت سے الفاظ جاری ہوئے، من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، یہ تو جنت کے راستے پہ جا رہا ہے، میرا قرآن سیکھنے جا رہا ہے۔ اور لوگوں سنو، عرب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں، خرب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں، لیکن قرآن کی عظمت کے لیے مارے کھانے والے احمد ابن حنبل کو دنیا نہیں۔
لوگوں اسلام دو چیزوں کا نام ہے. میرے آقا فرماتے گئے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. کتاب سے مراد قرآن ہے, حکمت کے مراد آمنہ کے لال کا فرمان ہے. آقا نے فرما دیا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ, میں قرآن دے کے جا رہا ہوں, قرآن کا مثل حدیث دے کے جا رہا ہوں. ترکت فیکم امرین, میں محمد چاہ رہا ہوں تمہیں دو چیزیں دے کے, ایک قرآن, ایک رب کا فرمان. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, لوگوں وحی کی پیروی کرو. وحی رب کا قرآن ہے, آمنہ کے لال کا فرمان ہے. احمد بن حنبل کے دور میں درباریوں سرکاریوں نے کہا قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے. شیر کی طرح میدان میں آئے, عقیدہ برباد ہو جائے گا اگر احمد بن حنبل حق پہ نہ ڈٹا. دنیا والوں سن لو, قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں. 17 برس تک کوڑے کھاتے رہے اور دنیا والوں کے سامنے اعلان کیا یہ تمہارے کوڑے احمد بن حنبل کو راہ حق سے نہیں ہٹا سکتے. لوگوں اگر منانا چاہتے ہو یا رب کے قرآن سے دلیل لے کے آؤ یا آمنہ کے لال کے فرمان سے. لوگوں سن لو, کسی کی رائے کا نام اسلام نہیں, کسی کے قول کا نام اسلام نہیں, کسی کے قیاس کا نام اسلام نہیں. اللہ اکبر, اسلام نام ہے رب کے قرآن کا, مدینے والے کے فرمان کا. خیرکم, سب سے بہتر قرآن والا. پھر مجھے کہنے دو, قرآن کا حافظ شہباز شریف سے افضل ہے, قرآن کا حافظ عمران خان سے افضل ہے, قرآن کا حافظ آرمی چیف سے افضل ہے, قرآن کا حافظ سائنسدان سے افضل ہے, قرآن کا حافظ کائنات سے افضل ہے. اقرأ القرآن, لوگوں رب کا قرآن پڑھا کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, یہ قرآن قیامت والے دن تمہارا سفارشی بن کے کھڑا ہوگا. او لوگوں سنو قرآن کی عظمت کیا ہے. فرمایا جو قرآن کا ماہر ہے قیامت کے دن معزز فرشتوں کی سب میں کھڑا ہوگا. محبوب جو قرآن کو پڑھتا ہے, اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, فَلَهُ أَجْرَانِ, اللہ نے اس کے لیے دوہرا اجر رکھ دیا ہے. فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہ گھر چھوڑ دیتا ہے. آج کہتے ہو جادو ہو گیا, آج کہتے ہو جن ہو گئے. اور لوگوں سنو, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفلق, یہ سورتیں پڑھا کرو تمہارے گھروں سے شیطان بھاگ جائے. لوگوں قرآن کی عظمت کیا ہے, قرآن کا مقام کیا ہے, قرآن کی بلندیاں کیا ہیں, قرآن کی رفتیں کیا ہیں. اللہ کی قسم آج صحابہ کرام جن کی جیبوں میں اللہ نے دنیا میں جنت کا ٹکٹ ڈال دیا تھا, ان کے سینوں میں قرآن تھا, ان کی زبانوں پہ قرآن تھا, ان کی گھر کی چار دیواری میں قرآن تھا, ان کی معیشت میں قرآن تھا, ان کی معاشرت میں قرآن تھا, ان کی تجارت میں قرآن تھا, ان کے اٹھنے میں قرآن تھا, ان کے بیٹھنے میں قرآن تھا, ان کی سیاست میں قرآن تھا. اللہ نے مقام اتنا دیا, اگر وہ قرآن کا پیغام مان کے میدان اگر مکہ میں ڈٹ گئے, خباب انگاروں پہ لیٹ کے گھبرائے نہیں, خبیب سولی پہ لٹ رہے گھبرائے نہیں, سمیہ کے ٹکڑے ہو گئے گھبرائے نہیں, ان کے چہروں پہ مسکراہٹ قرآن نے پیدا کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ, اللہ کو رب مان کے ڈٹ جاؤ گے, تنزل علیہم الملائکہ, آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں, قرآن مان کے ڈٹ جاؤ, ادھر کٹ جاؤ گے پھر دوست میں چلے جاؤ گے. اللہ کی قسم اگر وہ قرآن پہ عمل کرتے ہوئے 313 بدر میں آ گئے, اللہ نے 1000 3000 5000 فرشتے نازل کر دیے. اگر وہ قرآن کا پیغام وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. سن کے میدان میں آ کے ان کا ہدف یہ ہے قرآن کے منکروں کو زندہ نہیں چھوڑنا, نبی کے گستاخوں کو زندہ نہیں چھوڑنا,
آج لوگ کہتے ہیں ہم جان دینے کے لیے لڑتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم قرآن کے منکروں کی، پیغمبروں کے گستاخوں کی جان لینے کے لیے لڑتے ہیں۔ جان لیتے لیتے جان چلی جائے یہ شہادت۔ ہم کس لیے لڑتے ہیں؟ جان لینے کے لیے، اور جان لیتے لیتے جان چلی جائے یہ جنتوں کا سودا ہے۔ اگر قرآن سن کے میدان میں کٹ گئے، پیارے حنظلہ کو غسل دینے کے لیے اللہ نے فرشتے بھیج دیے۔ اگر قرآن سن کے رب کے نام پہ کٹ گئے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی میت جا رہی ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں محبوب سعد بن معاذ کی میت کا وزن کم ہو گیا، فرمایا اس نے رب کا قرآن پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ قرآن سن کے یہودیت کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا، اس کی میت جا رہی ہے، عرض کرتے ہیں میت کا وزن کم ہو گیا، فرمایا یہ رب کے نام پہ کٹا ہے، اس کی میت کو آسمان کے فرشتوں نے کندھے لیے۔ جو قرآن سن کے میدانوں میں کود پڑے، کٹ جائیں، آسمان سے کندھے دینے کے لیے فرشتے آئیں، روح پرواز کر گئی، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ سعد بن معاذ کی شہادت پہ اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا۔ نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے آئے۔ لوگوں یہی تو اللہ کا قرآن ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے، قاری قرآن، آسمان سے فرشتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قرآن سننے کے لیے آ گئے۔ گھر میں گھوڑا بندہ تھا، قریب ان کے بیٹا یا لیٹا تھا، یا یہ کو گھوڑے سے دور کر دیا، روند نہ ڈالے۔ آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی، خوبصورت چھتری اوپر چڑھتی نظر آئی۔ صبح ہوئی، سید الکونین کی بارگاہ میں آئی، آقا رات میں نے منظر دیکھا، ایک خوبصورت چھتری جس پہ پیارے چراغ تھے آسمان کی جانب چڑھ رہی تھی۔ حسین تجھے کیا معلوم؟ وہ تو رب کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے آئے، جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا وہ قرآن پڑھے۔ آسمان سے قرآن سننے کے لیے فرشتے آئے۔ اللہ اللہ، احد کے شہیدوں کو قبروں میں اتارا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم نے اعلان کیا، اے میرے صحابہ سب سے پہلے اس شہید کی میت لے کے آؤ جو قرآن کا قاری۔ اور لوگوں یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا مقام ہے، یہ قرآن مجید کا مرتبہ ہے۔ ایک بات کر جاؤں، مرنے کے بعد ارب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں، کھرب پتیوں کے نام مٹ جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے اللہ کا قرآن سنایا ہو، مرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا نہیں بھولی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا نہیں بھولی، امام ابو داؤد کو دنیا نہیں بھولی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو دنیا نہیں بھولی، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو دنیا نہیں بھولی، شیخ جمیل الرحمان کو دنیا نہیں بھولی، شاہ اسماعیل شہید کو دنیا نہیں بھولی، عطا اللہ شاہ بخاری کو دنیا نہیں بھولی، علامہ صالح ظہیر کو دنیا نہیں بھولی، شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری کو دنیا نہیں بھولی، سیف اللہ منصور رحمت اللہ علیہ کا نام سن کے آج بھی دنیا میں دنیا کی آنکھوں میں آنسو۔ یہ برکتیں ہیں کس کی؟ اے بولو، کیا مجھے جو قرآن کے لیے وقف ہو رب اسے ضائع بھی نہیں کرتا؟ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ وہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دنیا سے جا رہے ہیں، کسی نے سوال کر دیا اپنی اولاد کے لیے دنیا میں کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا درہم و دینار نہیں، عالم بنا کے جا رہا ہوں، قاری بنا کے جا رہا ہوں، مجاہد بنا کے جا رہا ہوں، اللہ کے نام پہ وقف کر رہا ہوں، میرا رب انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا سے چلا کے ان کے بیٹے عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، مجاہد بھی تھے، اللہ نے مال اتنا دیا قرآن کی برکت سے، جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بیٹوں کے دور میں چندے کا اعلان ہوتا تھا، ایک ایک بیٹا 50-50 گھوڑوں کا اعلان کرتا تھا۔ آج کون ہے جو اس مجلس میں کھڑا ہو کے اعلان کر دے قرآن والے کوئی معمولی ہے؟ چلیں
تو آسمان کے فرشتے پر بچھائیں، اڑتے پرندے دعا کریں، بلوں میں چونٹیاں دعا کریں۔ آج کون ایسا بندہ جو کھڑا ہو کے اعلان کر دے آج میں اپنے ایک بیٹے کو قرآن کے لیے وقف کرنے کا اعلان کرتا ہوں؟ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دایاں ہاتھ برکت والا اوپر کریں، اوپر صحیح طرح کریں، اور جنہوں نے ہاتھ اوپر کیا ہے کھڑے ہو جائیں رب کے نام پہ، جو اپنا ایک ایک بیٹا قرآن کا حافظ بنانے کے لیے وقف کریں گے ماشاءاللہ آپ نے یہاں پہ داخل کروا دینا ہے۔ بیٹھ جائیے، میں بات کر رہا تھا قرآن کی، میں بات کر رہا تھا مدینے والے کی فرمان کی۔ لوگوں پھر آؤ اس ہستی کو خراج تحسین پیش کر جاؤں جس پہ رب نے قرآن کو نازل کیا اور جس کی ختم نبوت کا اقرار رب نے نبیوں سے کیا، جن کی شان کو تورات میں بیان کیا، زبور میں بیان کیا، انجیل میں بیان کیا، جو آقا زمین کی پشت پہ جب چلا کرتے تھے بادلوں کے ٹکڑے میرے آقا پہ سایہ کیا کرتے تھے، اور جن پہ درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی، جس آقا نے انگلی اٹھائی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا، چہرہ اٹھا کے دعا کی، قبلہ بدل دیا، درخت کو اشارہ کیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر کیا گیا، پیالے پہ انگلیاں رکھی، رب نے پانی جاری کر دیا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے، رب نے تندور سے بھر دیے، اور جن کی نبوت کی گواہی بھیڑیے نے دی، کنکریوں نے دی، جنات نے دی، درختوں نے دی، کائنات نے دی۔ ایک جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا، وہ کائنات کے پسینے سے بدبو آئے، جس دل میں قرآن آیا اس کے جسم پاک سے خوشبو آئی۔ اللہ اللہ، جن کی ورفانا لک ذکر، جن کی نبوت کی بات آئی محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، ختم نبوت کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، صفتوں کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، تہجد کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، اشراق کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، امانت کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، قیامت کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، اخلاق کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، زمانے کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، صحابہ کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، بیویوں کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا، بیٹیوں کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا۔ جس مکہ کی گلیوں میں چلے ربا تو نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی مکہ میں تیرا گھر بیت اللہ ہے، فرمایا نہیں ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی مکہ میں زمزم کا پانی ہے پیا جائے شفا ملتی ہے، فرمایا نہیں ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی حجر اسود ہے جنت سے آیا ہے چوما چائے تو نہ ملتے ہیں، فرمایا نہیں ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی زمزم کا پانی ہے، فرمایا لوگوں بشیر خاکی مخلوق کے خدا کو بتا دے خالق نے مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، بیت اللہ ہے اس لیے نہیں اٹھائی، زمزم کا پانی ہے اس لیے نہیں اٹھائی، حجر اسود ہے، ربا مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا لا اقسمو بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ان مکہ کی گلیوں میں اس معبود کے قدم چومے ہیں جن کے قلب عطر پر اپنے 30 سپارے نازل ہیں۔ اللہ اللہ لا امرو کا اے لاڈلے تیری عمر کی قسم رفانا لا کا ذکر، تیرا ذکر اذان میں ہوگا، تکبیر میں ہوگا، خطبہ جمعہ میں ہوگا، خطبہ نکاح میں ہوگا، قرآن کے پاروں میں ہوگا، قرآن کی سستی پہ نازل ہوا ورفانا لا کا ذکر، اور جس کے بارے میں کسی نے کہا مائیں جلتی ہیں سے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، رسول اللہ آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زنگ اترا سترے چہروں پہ نور آیا، رسول اللہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، توحید کا پیغام دیا، جوتی کا تسمہ رب سے مانگو، نمک رب سے مانگو، عورت ماں کی شکل میں آ گئی، قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت بیوی کی شکل میں آ گئی، خیرکم لآلہ انا خیرکم لآلہ، دنیا میں بہتر وہ جو اپنی بیوی کے لیے بہتر فون تے لوگاں نال ہاتھ ساس کے گلنا کرو تے کار تماکو تو زیادہ کرا۔ فرمایا عورت کو کہا اگر اسلام میں شوہر کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا عورت کو حکم دیا جاتا شوہر کو سجدہ کرے، عورت بیٹی کی شکل میں آ گئی، من آل جاریت ہے، جس کو اللہ نے بیٹیاں دی، قرآن کی تعلیم بیٹیوں کو دو گے؟
اونچی ہے انشاءاللہ۔ بیٹیوں کو بھی وقف کرو گے ہاتھ اٹھا کے جو دین کی تعلیم کے لیے بیٹیوں کو وقف کریں گے، اور میں جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، تربیت کی، کفالت کی، میرے ساتھ ہوگا۔ سالن بناؤ، شوربہ زیادہ کر لیا کرو، پڑوسیوں کو حصہ مل جائے۔ امت کی تربیت کے لیے فرمایا لوگوں سن لو، ایک بات آج کر جاؤں، کوئی شخص تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، کوئی بیمار ہے دوائی لے کے دے سکتا ہے، لے کے نہیں دیتا۔ اللہ نے معاشرے میں عزت دی ہے، بازو پکڑ کے چل پڑے۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کوئی بیمار ہے، تعامل نہیں کرواتا۔ مزاج یہ ہے اپنا الو سیدھا رکھو، باقی قسمن خان ایسا لوگوں کے کاغذوں میں نیک ہوگا، رب دیاں ٹکے رہن۔ امت کی تربیت کے لیے فرمایا بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا، رب نے معاف کر دیا۔ جنہوں نے سیلاب میں کام کیا، میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، یہ میرا بھائی فاروقی راشن اور قرآن تقسیم کر رہا تھا۔ میں بات کروں، آؤ آخری حدیث سنا کے تواڈے سینیاں چ ٹھنڈ تے منہ چ کھنڈ پا دیاں، اور افشو السلام، جب چلا کرو سلام کو عام کر دو، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، مخلوق کو کھانا کھلا دو، وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیا کرو، صلو باللیل والناس نیام، لوگ سوئے ہوں رب کے آگے رویا کرو۔ وہ ایسا داتا ہے، اللہ کے خوف سے آنسو کے قطرہ آ گیا، رب کہتا ہے تو میرے دروازے پہ آ گیا، تیری آنکھ میں آنسو کا قطرہ آیا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تیرے رب نے تیرے زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے لیے لہو دیا ہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں ہم جنس پرستی کا قانون چلنے دیں گے؟ چلنے نہیں دیں گے۔ یہ قدرت کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، اسلام کے لیے خلاف ہے۔ مجھے بتاؤ اس فحش عنوانی کو روکنے کے لیے اگر تمہیں اپنی پشتوں پہ کوڑے کھانے پڑے، جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے، کیا اس کے لیے تیار ہو؟ یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، میں تن وار دیواں، میں من وار دیواں مدینے دے چنتو، میں چن وار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں، او دی جتی تو میں پگ وار دیواں، ذات و مفاد کے لیے نہیں، ہم دنیا کفر سے لڑیں گے، عرش والے کی کبریائی کے لیے، مدینے والے کی مصطفائی کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، اور جب تک زندہ رہیں گے قرآن کا پیغام سناتے رہیں۔ زندہ ہے زمانے میں فدا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تابندہ رہے گا یہی گلستان محمد، وہ لاکھ خزاں لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کافر سے کیوں ڈرتا ہے، یا اسلام کا نام نہ لے، یا شوق شہادت پیدا کر، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آنکھوں میں شولوں کی ادائیں پہنی ہیں، یہ چال کفسیادوں کے گلنے سڑنے والے ہیں۔ کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہلدیس، جو بھی مسلمان آیا ہے، آؤ کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے ایک ہو جائیں۔ اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، ان علماء کی حفاظت فرمائے۔ محترم ہمارے قاری صاحب میاں اصغر صاحب یہ اللہ کے گھر کے خادم ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اس مسجد کے ساتھ اپنے ماہانہ سے سالانہ سے تعاون کیا کرو، انتظامیہ کے قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلا کرو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔